بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 11واں باب ہے، کتاب الرہن، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ رہن میں اضافہ کرنا کیسا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، وَيَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الرَّهْنِ وَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الدَّيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَلَا يَصِيرُ الرَّهْنُ رَهْنًا بِهِمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ هُوَ جَائِزٌ وَإِذَا رَهَنَ عَيْنًا وَاحِدَةً عِنْدَ رَجُلَيْنِ بِدَيْنٍ لِكُلِّ واحد منهما جاز وجميعهما رهن عند كل واحد منهما والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه منها فإذا قضى أحدهما دينه كان كلها رهنا في يد الآخر حتى يستوفي دينه ومن باع عبدا على أن يرهنه المشتري بثمن شيء بعينه فامتنع المشتري من تسليم الرهن لم يجبر عليه وكان البائع بالخيار إن شاء رضي بترك الرهن وإن شاء فسخ البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو يدفع قيمة الرهن فيكون رهنا۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جائز ہے اضافہ کرنا رہن میں اور جائز نہیں ہے اضافہ کرنا دین میں، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور رہن نہیں ہوگا رہن ان دونوں کے بدلے میں، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ اور جب ایک ہی چیز رہن رکھوائی دو آدمیوں کے پاس ایسے دین کے بدلے میں جو ان دونوں میں سے ہر ایک کا تھا، تو ایسا کرنا جائز ہے، اور وہ تمام کی تمام چیز رہن ہوگی ان دونوں میں سے ہر ایک کے پاس، اور زمان آئے گا ان دونوں میں سے ہر ایک پر اسی کے دین کے حصہ کے بقدر اس شے مرہون میں سے، اور جب ان دونوں میں سے ایک کو اس کا دین مل جائے تو وہ تمام کے تمام شے مرہون رہن ہوگی دوسرے کے ہاتھ میں یہاں تک کہ وہ اپنا دین وصول کر لے۔ اور جس شخص نے غلام بیچا اس شرط پر کہ مشتری اس کے پاس ثمن کے بدلے میں کوئی چیز متعین طور پر رہن رکھوائے گا، مشتری نے منع کر دیا رہن کے سپرد کرنے سے، تو مشتری پر جبر نہیں کیا جائے گا، اور بیچنے والے کو اختیار ہوگا، چاہے تو وہ راضی ہو جائے رہن کے چھوڑنے پر، چاہے تو وہ بیع کو فسخ کر دے، الا یہ کہ مشتری اس کو ثمن دے دے فی الحال، یا پھر یہ کہ اس کو رہن کی قیمت دے دے۔ اب یہ رہن کی قیمت رہن ہو جائے گی رہن کے بدلے میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ رہن کے اندر تو اضافہ کرنا جائز ہے، لیکن دین مضمون کے اندر اضافہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مسلک اور مذہب ہے طرفین رحمۃ اللہ علیہ کا، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کے اندر بھی اضافہ کرنا جائز ہے۔ مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اب یہ جو زاہد ہے، زاہد نے 9 روپے دینے ہیں مرتہن کے ماجد کے، تو زاہد جو کہ راہن ہے یہ ایک کتاب رہن رکھواتا ہے جس کی قیمت ہے 10 روپے مرتہن کے پاس، اس 9 روپے دین مضمون کے بدلے میں۔ اب یہ جو کتاب جو شے مرہون ہے، زاہد کے لیے جائز ہے کہ شے مرہون میں اضافہ کر دے۔ مثال کے طور پہ کتاب کے ساتھ ایک قلم بھی رہن رکھوا دیتا ہے جس کی قیمت 5 روپے ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو رہن ہے، رہن کے اندر اضافہ ہو چکا ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے، لیکن راہن کے لیے اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دین مضمون کے اندر اضافہ کر دے۔ مثال کے طور پہ راہن مرتہن سے کہتا ہے کہ 9 روپے میں نے آپ کے پہلے دینے، آپ مجھے 3 روپے قرضہ مزید دے دیں، کیونکہ شے مرہون ہے وہ تو میں آپ کے پاس پہلے ہی رہن رکھوا چکا ہوں۔ دین کے اندر اضافہ کرنا چاہتا ہے تو راہن کے لیے دین کے اندر اضافہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر بالفرض راہن دین کے اندر اضافہ کرتا بھی ہے تو یہ جو اضافہ کیا جائے گا یہ بغیر ہوگا اس کے رہن کے، مطلب یہ کہ جو پہلے شے مرہون ہے وہ سابقہ دین کے بدلے میں تو ہوگا، جو نیا جدید دین ہے اس کے بدلے میں شے مرہون نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ہلاک ہو جاتی ہے شے مرہون، تو پھر جو زمان آئے گا، زمان اس اعتبار سے آئے گا کہ دیکھا جائے گا بالفرض اگر 2 چیزیں رہن رکھوائی تھی تو ٹوٹل ویلیو تھی 15، اور جو پہلے دین تھا 9۔ اب جو زمان آئے گا وہ زمان آئے گا 9 کا، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دین مضمون اور شے مرہون ان دونوں میں سے عقل کا زمان آتا ہے مرتہن کے اوپر۔ یہ جو اضافی ہے 3 روپے یہ بغیر زمان کے ہوگا، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، دین کے اندر اضافہ کرنا جائز ہے۔ تو اب ثمرہ اختلاف کیسے نکلے گا؟ ثمرہ اختلاف اس طریقے سے نکلے گا کہ جو راہن نے قرضے کے اندر اضافہ کیا ہے، اب ٹوٹل جو قرضہ ہو چکا ہے 9 جمع 3 وہ ہو چکا ہے 12۔ اب جب یہ شے مرہون ہلاک ہوگا، بالفرض اگر 2 چیزیں رہن رکھوائی تھی اس کی ویلیو 15 کی تھی، اور اب یہ شے مرہون ہلاک ہو چکی ہے، تو اب 15 اور 12 میں سے عقل کیا ہے؟ وہ 12 ہے، لہذا 12 کا زمان آئے گا مرتہن کے اوپر۔ اور اگر بالفرض یہاں پہ قلم رہن نہیں رکھوایا تھا، صرف کتاب رہن رکھوائی تھی، اور کتاب کی ویلیو تھی 10 روپے، اب یہاں پر کیا ہوگا کہ 10 اور 12 ان میں سے چونکہ عقل 10 ہے، لہذا عقل کا زمان آئے گا مرتہن کے اوپر۔ تو یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے طرفین رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ رہن میں اضافہ کرنا جائز ہے، لیکن دین میں اضافہ کرنا جائز نہیں ہے طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور یہ جو اضافہ کیا جائے گا یہ رہن نہیں ہوگا، رہن بہیما ان دونوں کے بدلے میں رہن نہیں ہوگا کہ جو جدید دین ہے اس کے بدلے میں بھی اور جو قدیم دین ہے اس کے بدلے میں بھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو رہن ہے یہ گروی رکھا جائے گا صرف سابقہ دین کے بدلے میں، نہ کہ نئے دین کے بدلے میں، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ ثمرہ اختلاف کیسے نکلے گا وہ میں نے آپ کو یہاں پر نکال کے بتا دیا ہے۔ آگے دیکھیں، وَإِذَا رَهَنَ عَيْنًا وَاحِدَةً عِنْدَ رَجُلَيْنِ بِدَيْنٍ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا جَازَ۔ مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ زاہد، ماجد اور شاہد
زاہد نے ماجد کے دینے 500 اور زاہد نے شاہد کے دینے 500. یہ دونوں جو ہیں اپنے قرضے کا مطالبہ کر رہے ہیں زاہد سے. زاہد رہن رکھوا دیتا ہے، تو زاہد جب رہن رکھوائے گا تو زاہد بنے گا راہن اور ماجد بنے گا مرتہن اور شاہد بنے گا مرتہن. اب زاہد نے کیا کیا، زاہد کے پاس ایک بکری تھی، زاہد نے بکری بولا کہ یہ جو بکری ہے یہ آپ دونوں رہن رکھ لو اپنے پاس. تو ایک ہی بکری یا ایک ہی مرہون چیز کو دو دین کے بدلے میں جو دو مختلف بندوں کے دینے ہوں رہن رکھوانا یہ جائز اور درست ہے. اب اگلا مسئلہ یہاں پر یہ بالفرض یہاں پہ جو بکری ہے 800 روپے کی. اب بالفرض جو بکری ہے یہ ہلاک ہو جاتی ہے ماجد اور شاہد کے پاس. اب زمان کس اعتبار سے آئے گا، تو زمان آئے گا نصف. تو نصف کا زمان اس کے اوپر آ جائے گا، نصف کا زمان اس کے اوپر آ جائے گا. بالفرض 800 روپے کی بکری ہے نا، تو 400 کا زمان مرتہن پر آئے گا اور 400 کا زمان اس دوسرے مرتہن پر آئے گا. تو جو ظاہر ہے اس نے جو پہلے ماجد کے 500 دینے ہیں وہ 400 کاٹ کے 100 روپیہ دے گا ماجد کو، شاہد کے 500 دینے ہیں تو 400 کاٹ کے پھر اب 100 روپیہ دے گا. تو یہ بتا رہے ہیں جب رہن رکھوائی کسی ایک متعین چیز کو دو آدمیوں کے پاس ایسے دین کے بدلے میں جو ان دونوں میں سے ہر ایک کا تھا اس ایک آدمی پر، یعنی دو بندوں نے دین لینا تھا الگ الگ اس ایک آدمی سے، جیسا کہ ماجد اور شاہد نے الگ الگ دین لینا ہے زاہد سے، تو جائزہ تو ایسا کرنا جائز ہے. وجمیعھا اور شے مرہون مکمل کے مکمل رہن ہوگی ان دونوں میں سے ہر ایک کے پاس، اور زمان آئے گا ان دونوں میں سے ہر ایک پر دین کے حصہ کے بقدر منہا اس شے مرہون میں سے، شے مرہون میں سے جس کا جتنا حصہ بنتا ہوگا، جس نے جتنا دین لینا ہے اسی کے بقدر شے مرہون پر زمان آئے گا. اب یہاں پہ بالفرض ہم نے یہ مثال لی نا کہ 500 اور 500 ہے. اگر ایسا نہ ہو، بالفرض آپ یہ کہیں کہ یہ جو ماجد ہے ماجد نے لینے ہیں 300 اور جو شاہد ہے شاہد نے لینے ہیں 600. اب یہاں پر جو زمان ہے زمان بھی یہاں پر نصف نہیں آئے گا بلکہ اسی حیثیت سے زمان آئے گا، جس کا حصہ کم ہے اس کا زمان بھی کم ہے، جس کا حصہ زیادہ ہے اس کا زمان بھی زیادہ ہے. اچھا آگے دیکھیں، فَإِذَا قَضَىٰ أَحَدُهُمَا دَيْنَهُ، جب ان دونوں میں سے کسی ایک نے اپنے دین کو وصول کر لیا تو تمام کی تمام چیز رہن ہو جائے گی دوسرے کے ہاتھ میں. اب یہی والی مثال دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو زاہد ہے، زاہد نے ماجد کا بالفرض 300 کا جو دین تھا وہ ادا کر دیا. اب یہ جو ماجد ہے یہ ماجد فارغ ہو چکا ہے، یہ بکری جو پہلے مرتہن ماجد کے پاس تھی ماجد کے پاس اب یہ جو کہ مرتہن ہے رہن نہیں رہے گی بلکہ ٹوٹل کی ٹوٹل بکری جو ہے وہ شاہد کے پاس رہن رہے گی. اب زاہد نے اگر بکری وصول کرنی ہے تو یہ شاہد سے وصول کرے گا، جب شاہد کا سارا قرضہ چکا دے گا پھر یہ شاہد سے اپنی بکری واپس لے سکتا ہے. اور یہ جو زمان ہے اگر بالفرض بکری ہلاک ہوتی ہے تو زمان بھی شاہد پر آئے گا ماجد پر نہیں آئے گا. یہی بتا رہے ہیں فَإِذَا قَضَىٰ أَحَدُهُمَا دَيْنَهُ، جب ان دونوں میں سے کسی ایک کا دین پورا ہو گیا تو تمام کی تمام جو چیز ہے وہ رہن ہوگی دوسرے کے ہاتھ میں یہاں تک کہ وہ اپنا دین پورا وصول کر لے. اگلا مسئلہ سمجھے، فرما رہے ہیں کہ کسی نے کوئی غلام بیچا اس شرط پر کہ مشتری رہن رکھوائے گا کسی چیز کو. مثال سے بات سمجھ لیتے ہیں. شاہد ہے، شاہد نے ایک غلام ماجد، یہ غلام فروخت کیا خالد کو. اب یہ جو شاہد ہے یہ ہے بائع اور خالد یہ بنے گا مشتری. اب شاہد جو ہے یہ خالد کو کہتا ہے کہ یہ غلام تو میں آپ کو بیچتا ہوں لیکن آپ یا تو مجھے اس کی قیمت دیں، بالفرض اس کی قیمت ہے 500 روپے. اب شاہد کہتا ہے کہ ماجد یہ جو غلام ہے یہ میں نے آپ کو 500 روپے کا بیچا ہے، 500 روپے آپ کے پاس کیش ہیں؟ وہ کہتا ہے میرے پاس کیش نہیں ہے، میں آپ کو کچھ عرصے بعد دوں گا. تو یہ جو شاہد ہے شاہد مشتری خالد سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے کچھ عرصے بعد دینے ہیں تو آپ میرے پاس کوئی چیز رہن رکھوائیں، کوئی چیز گروی رکھوائیں، کیونکہ میں نے آپ سے پیمنٹ وصول کرنی ہے، مجھے آپ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے. یہ اس طریقے سے معاملہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہ ہے کہ خالد نے شے رہن رکھوانی تھی کس کے پاس؟ شاہد کے پاس. خالد اب مکر گیا، خالد کہتا ہے کہ میں رہن نہیں رکھواتا. تو خالد کے لیے ایسا کرنا جائز ہے. خالد کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ کوئی چیز رہن رکھوائے وہ شاہد کے پاس، زبردستی خالد سے رہن چیز وصول نہیں کی جائے گی. بلکہ اب ہوگا کیا؟ اب آگے دیکھیں، شاہد کے پاس دو باتوں کا اختیار ہے. شاہد کے پاس ایک تو اس چیز کا اختیار ہے کہ وہ بغیر رہن کے بغیر گروی رکھے ہی یہ جو ماجد غلام ہے یہ دے دے مشتری کو، اگر اس کو اس کے اوپر اعتماد اور بھروسہ ہے. اگر اس کو اس کے اوپر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے تو یہ بیع کو فسخ کر سکتا ہے. اسی طرح جو خالد ہے یا تو یہ ہے کہ وہ کوئی چیز رہن رکھوا دے شاہد کے پاس، اگر رہن نہیں رکھواتا ہے یا پھر یہ ہے کہ جو اس غلام کی قیمت ہے 500 روپے وہ اس کو دے دے. جب غلام کی قیمت 500 روپے دے دی ہے تو پھر رہن رکھوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا پھر تیسرا یہ ہے کہ جو چیز رہن رکھوانی تھی بالفرض طے یہ ہوا تھا کہ بکری رہن رکھوائی جائے گی، تو بکری کی جو قیمت اور پرائس ہے وہ بھی رہن رکھوائی جا سکتی ہے. تو ان دونوں کو چند باتوں کا اختیار ہے، ایک ایک کر کے میں نے آپ کو سارا بتا دیا ہے. دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں کہ کسی نے غلام فروخت کیا اس شرط پر کہ مشتری رہن رکھوائے گا ثمن کے بدلے میں کوئی متعین چیز. اب مشتری جو ہے وہ رہن کے سپرد کرنے سے منع کرتا ہے، لم یجبر علیہ، تو مشتری کو مجبور نہیں کیا جائے گا اور بائع کو اختیار ہوگا. بائع کو کس چیز کا اختیار ہے؟ بائع کو اختیار یہ ہے کہ اگر تو ویسے ہی راضی ہے رہن کے طرح کرنے پر تو ٹھیک ہے ایسے ہی دے دے،
اور اگر چاہے تو پھر بے کو فسخ کر سکتا ہے۔ ہاں، مشتری اگر فی الحال رقم جو پیمنٹ دینی تھی غلام کی ساری رقم دے دیتا ہے تو پھر وہ بائع فسخ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس وقت رہن کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے جو مشتری ہے یہ رہن تو نہیں دیتا، بلکہ رہن کے بدلے میں جو رہن کی قیمت ہے وہ رہن رکھوا دیتا ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اب یہ جو اس نے رہن رکھوایا ہے رہن کے بدلے میں، وہ والی چیز اب رہن ہو جائے گی۔